हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ, आमीन। हालेलुया। आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदावंद की हैकल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह हम ज़िंदगी की रोटी के कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद की मोहब्बत, उसके जलाल को, आमीन। जी, फिर मेरे साथ निकाल लें पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब, उसका 11वां बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे 6 आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। जी, लिखा है, रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी। क्या लिखा है जी, कि रास्तबाज जो है उनकी जो सदाकत है उनको क्या करेगी, रिहाई देगी। जी, आगे क्या लिखा है, जी आगे लिखा है, दगाबाज अपनी ही बदकारियों में फंस जाएंगे। आमीन। खुदा उनके जिंदाबाद कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पे आप सब पे बरकत हो। हालेलुया। और हैकल टीवी पे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, मेरा नाम पास्टर इरफान है। आप देख रहे हैं हैकल टीवी। हैकल टीवी के अंदर जो सब प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हमने कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब, उसका 11वां बाब, और उसकी हमने तिलावत की 6 आयत। हमने क्या पढ़ा कि क्या लिखा है कि जो रास्तबाज है उसकी सदाकत क्या करती है, उसे क्या कर देती है, आज़ाद कर देती है, उसे मुसीबत से क्या कर देती है, रिहा कर देती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो बदकार है, जो दगाबाज हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही बदकारी की वजह से क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन 2 चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं, यानी कितनी खूबसूरत बात है। इंसाल की किताब जो है वो अक्लमंदी की किताब है, यानी कि अक्लमंदी बशकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर देखें कितनी खूबसूरत बात कह रहे कि रास्तबाज जो है वो क्या करता है, अपनी मुसीबत से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि वो अपनी रास्तबाजी की वजह से, बाजी का मतलब ये यानी कि अपने ही अच्छे कामों की वजह से, अपने ही अच्छे इरादों की वजह से, यानी अपने ही अच्छी सोच की वजह से क्या है कि वो बच जाता है। और जो दगाबाज है, यानी दगाबाज का अल्फाज ही ऐसा है जो हमें साफ साफ दिखता है कि यानी कि जो धोखा देने वाला, जो धोखा देने वाले होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, अगर दूसरों के लिए गलत मंसूबे बांधते हैं, वो क्या करते हैं, ख़ुद भी क्या करते हैं, गड्ढे में जाके गिर जाते हैं और मौत उन पे आ जाती है। तो कहने का मकसद है, अगर हम एक चीज़ को देखें कि रास्तबाज के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस में रास्तबाज कौन है, मैं समझता हूँ बाइबल मुक़द्दस में रास्तबाज तो बहुत सारे होंगे, मगर मैं एक रास्तबाज को जानता हूँ जो आपके लिए भी रास्तबाजी का रास्ता खोला और मेरे लिए भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। देखें, यीशु मसीह रास्तबाज थे, उस पर मुसीबत आई, परेशानी आई, उसने क्या, मौत भी उसको मिल गई, मगर वो क्या हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात से हमें सीखने को बहुत अच्छी बात मिलती कि यीशु मसीह एक रास्तबाज था। उसके लिए कितने मसले मसाइल बनाते थे, फ़कीह फरीसी बनाते थे, वहाँ की कौम बनाते थे, इसराइली बनाते थे, उसे शिफा भी पाते थे, खाते भी थे, पीते भी थे, सब कुछ करते थे। खुदा यीशु मसीह सब कुछ उन लोगों के लिए करता था, मगर खुदा यीशु मसीह ने कभी उनके लिए बुरे मंसूबे नहीं बांधे। खुदा यीशु मसीह ने कभी उनके लिए बुरे प्लान्स नहीं किए। खुदा यीशु मसीह कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहा, मगर उनकी खुदा यीशु मसीह की मौत कैसी हुई, बेशक वो मरे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हमें भी रास्तबाजी ही की क्या है, मिसाल देके कि हमें भी इसी तरह करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि दगाबाज जो है वो अपनी ही क्या करता है, दगाबाजी की वजह से, अपनी ही बदकारी की वजह से क्या है, फंस जाता है। अब इसकी मिसाल में बाइबल मुक़द्दस में बहुत अच्छी मिलती है और बहुत कॉमन मिसाल है। अगर हम देखें, यीशु मसीह का शागिर्द जो यहूदा अस्करीती था, वो क्या था, दगाबाज था। वो क्यों दगाबाज था, वो इस तरह दगाबाज था कि उसके पास खजाने के, यानी कि चंदे के जो टोकरी होती थी, जो कुछ भी होता था, वो उसके अंदर से पैसे भी निकालता था। उससे क्या था कि पैसे का लालच था। अगर आप देखें कि जब चमन के घर को इसमें से जो जाते हैं
جو فقی تھا فریسی تھا، تو جب وہاں جا کے خدا مجھے کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پہ جب ایک عورت آئی تو اس نے کیا کیا، اس نے آ کے خدا مسیح کے پاؤں کو پوچھا، آنسوں سے سب کچھ کیا اپنے بالوں سے کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، ایک عطر لیا۔ اس ٹائم عطر جو دینار کے حساب سے تھا، اچھا خاصا مہنگا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس عطر کو جب لے کے خدا مسیح کے پاؤں کے اوپر لگایا، اس طرح کیا تو کیا ہوا کہ اس شخص نے کیا بولا، اگر یہی عطر ہم غریبوں میں اسے بیچ کے بانٹتے، پیسے ہمیں جو ملتے تو کیا ہی اچھا تھا۔ تو خدا سے نے آگے کیا کہا، تو یہ سب چیزیں تو تمہارے پاس رہیں گی، مگر میں جو ہوں نہیں ہوں، میں آج ہوں، میں اب تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یعنی یسوع مسیح کا کہنے کا کہ میں مصلوب ہو جاؤں گا، پھر میں وہیں چلا جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کتنی خوبصورت بات یسوع مسیح نے کہی اور کتنی غلط بات یہودا اسکریتی نے کہی، کیونکہ اس کے دل میں لالچ تھا، کیونکہ وہ دغا باز تھا۔ وہ اتنا دغا باز نکلا، اتنا لالچی نکلا کہ اس نے اپنے خدا کو جو اسے کھلاتا تھا، جس نے اسے اتنا اختیار بخشا تھا کہ تو پیسے روپے کو، سب چیزوں کو مینجمنٹ ایک طرح کی سمجھ لے، دوسری طرح کے یعنی کہ خزانچی تھا، وزیر خزانچی جیسے کہہ لیں مثال کے طور پہ، جس کے بعد پوری مینجمنٹ تھی، پوری ٹیم کو سب چیزوں کو دیکھنا، لینا دینا سب اس کے ہاتھ میں خدا یسوع مسیح نے اسے سونپ دیا تھا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اس نے کیا کیا، اتنا اس کے اندر لالچ آ گیا، اتنا لالچ اس کے اندر ڈلتا گیا کہ اس نے اپنے استاد، اپنے خدا ہی کو بیچ ڈالا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ چند چاندی کے سکوں میں اس نے کیا کیا، 30 چاندی کے سکوں میں کیا کیا، اس نے اپنے زندہ خدا کو، اپنے یعنی استاد کو جس سے وہ سیکھ رہا تھا، اسی کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کیا ہوا، جب اسے اس بات کا احساس ہوا، اسے جب پتہ چلا، تب کیا تھا، وقت گزر چکا تھا۔ جب وقت گزر گیا تو کیا ہوا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ سکے پھینک دیے، دے دیے، انہوں نے نہیں لیے فقی فریسیوں نے۔ اس نے جا کے کیا کیا، درخت پہ رسی باندھ کے اپنے آپ کو کیا کر دی، پھانسی دے دی، کیونکہ وہ اپنی ہی نظر میں شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنی موت کیا کی، خود سلیکٹ کر کے خود مر گیا۔ تو کیا ہوا، دغا باز کیا کرتا ہے، اپنے ہی کیا کرتا ہے، اپنے لیے موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد مثال کی کتاب کا، یعنی کہ کیا کرتا ہے، دغا باز جو ہے وہ خود ہی اپنی بدکاری کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو یہ پھنس گیا، جس کی وجہ سے کیا، اس نے اپنے آپ کو موت لے لی۔ تو آج بھی دیکھیں بائبل مقدس میں اسے اچھے الفاظ سے نہیں جانا جاتا، اسے آج بھی غلط الفاظ سے پہچانا جاتا ہے اور اس سے نفرتی الفاظ میں یوز کیا جاتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے جو آج ہم نے ہیکل ٹی وی اور ہمارا جو پروگرام زندگی کی روٹی سے ہم نے جو سنا اور جو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہی دیکھا اور سنا یہی کہ ہمیں کیا ہے، راست بازی کرنی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کرے، کوئی کتنا بھی غلط کرے، آپ نے راست باز رہنا۔ جب آپ راست باز ہوں گے تو خدا آپ کو برکت دیں گے۔ اگر آپ خود ہی اپنی لڑائی لڑیں گے، اب آپ خود ہی ایسے کام کریں گے تو خدا بولے گا جا تو خود جو ہے نا لڑ اور میری جان چھوڑ۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے کلام مقدس میں سے کیا سیکھا، مثال کی کتاب میں سے یہی سیکھا کہ ہمیں راست باز بننا ہے۔ ہمیں جو راست باز بننے کا طریقہ، جو ہمیں راست باز بننے کے اصول، جو قانون ہے، وہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہم ان قانونوں کو، ان چیزوں کو فالوز کریں تاکہ ہم اپنے مصیبتوں سے آزاد ہوں اور ہم اچھی زندگی جی سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم اپنی بدکاریوں اور اپنی ہی دغا بازیوں یا دوسروں کو پریشان کرنے کے چکروں یا ان چکروں میں رہیں گے تو پھر ہمارا یہودا اسکریتی کی طرح ہوگا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ کی زندگی میں خدا اسی طرح کام کرتا رہے اور یہ سنام آپ کی زندگی میں جلال پاتا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو جی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، بے شک آپ لوگ ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہمارے کلام کو سنتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لازمی میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے ٹیکسٹ کر کے بھیجا کریں، میرا دل خوش ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں امپروومنٹ لائیں، امپروومنٹ سے مراد یعنی کہ کوئی اچھے ٹاپکس لائیں، اچھی باتیں آپ کو سکھائیں، تو لازمی آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اوپر آپ دیکھیں چینل کے اوپر جو نمبر دیا ہوا ہے، آپ یہاں سے نمبر اٹھا سکتے ہیں
نہیں تو باقی میں ڈسکرپشن پہ بھی اپنے نمبر کو ایڈ کر دوں گا. آمین. پریز دی لارڈ. تو جی دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, خدا ان کا خادم ہوتے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر آپ میری ریکویسٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دے. آمین. نیچے دیکھیں یلو کلر کی لائن چل رہی ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو پاکستانی ہیں, کہیں بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ جیش کیش کے ذریعے ہمیں در نذرانے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو فورنس کنٹری پہ ہیں جو ہمیں ذریعے بدل جیش کیش کے ذریعے تو نہیں دے سکتے, اسی لائن پہ آپ دیکھ کے ٹائٹل ہے HBL کا اکاؤنٹ ہے عرفان عارف کے نام سے, اکاؤنٹ نمبر بھی یہاں پہ آ رہا ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ میرے نمبر پہ مجھے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم تاجے کی ہدیہ نذرانے دینا چاہتے ہیں ہیکل ٹی وی کو, تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. ہالیلویا. پریز دی لارڈ. تو اگر آپ دیں گے, آپ دے کے دیکھیں, خدا آپ کو دے گا. میں خود خدا ان کا خادم ہوں, میں حقیقت آپ کو بتاؤں, جھوٹ نہیں بول رہا. میں اپنا 10واں حصہ نکالتا ہوں, میں خود جاب کرتا ہوں, ڈبل جاب کرتا ہوں, اپنی خدمت بھی کرتا ہوں اور اپنا 10واں حصہ بھی نکالتا ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. مجھے اپنے گھر کے لیے نہیں چاہیے, مجھے آپ جیسے جو بھائی بہن جو پریشان غمگین ہیں ان کی مدد کے لیے چاہیے. ہالیلویا. پریز دی لارڈ. آپ دیں, ہم آپ کو دکھائیں گے اور حقیقی دکھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. آمین. پریز دی لارڈ. تو خدا آپ کے دیے ہوئے میں آپ کو برکت دے. اگر آپ نہیں بھی دے رہے تو خدا آپ کو توفیق دے دینے کی. آمین. پریز دی لارڈ. تو خدا نہ سب کے ساتھ ہو. ہم خدا کے جو دعا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم دیں, اور اگر نہیں توفیق دے رہا تو خدا ہمیں ہمت دے تاکہ ہم دینے والوں میں سے بنیں. ہالیلویا. پریز دی لارڈ. زندہ خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں, سے کے نام سے میں خدا جتنے جانوں نے اس آواز کو سنا سب کو بڑی برکت ہے, اپنے جلال, اپنی قدرت, اپنے مسا, اپنے پاک روح سے بننا, ساری مشکلیں, ساری پریشانی کو دور کرنا. اس سے کے نام سے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں. جو زندگیاں خدا دینا چاہتی ہیں, جو ان کے آگے رکاوٹیں پریشانیاں ان کو ختم کر, تاکہ تیری سنام تیرے کلام کے لیے ہیکل ٹی وی کو ہدیہ نذرانے دیں, تاکہ ہم اس ہیکل ٹی وی کو سیٹلائٹ کی طرف لے کر جانے والے ہوں جلد سے جلد میرے خدا. اور خدا میں تیرے شکر کرتا ہوں کہ خدا ہم تاکہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں خدا, یسوع مسیح کے نام سے. آمین. خدا نہ سب کے ساتھ ہو. اسی طرح ہماری ہیکل ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا.